اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے اظہار بھی پڑھ چکے ہیں، اخفا بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ نون ساکن ہے، اس کے اوپر جزم، اور یہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کے بعد اگر حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے جیسے یا، را، میم، لام، واو، نون، تو ادغام ہوگا را اور لام میں، را اور لام میں بغیر غننے کے ادغام ہوگا، اور باقی حروف میں ہم غنہ کر کے ادغام کریں گے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے میں یقول، یہ میں یقول، یہ آ گیا ہے نون ساکن، اور اس کے بعد یا آ گیا ہے، یا حروف یرملون میں سے۔ اسی طرح من ولی، من ولی، تو یہ نون ساکن کے بعد واو آ گئی ہے، اور واو بھی حروف یرملون میں سے۔ اسی طرح آگے آ گیا میم، من مشہد، من مثلہ، من مثلہ، یہ نون ساکن کے بعد میم آ گیا، اور نون بھی آ جائے تو من نصیر، اور اس میں بھی ہم ادغام کریں گے۔ اب را اور لام میں ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ ادغام را اور لام میں کیوں نہیں ہوگا۔